ایک چیز اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے. پہلے دو حدیثیں پڑھتا ہوں, اس کے بعد تیسری حدیث, اس کے بعد ختم کر دیں گے. پہلی حدیث ہے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو جہاں فیصلوں کا بیان ہے لائے ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کی راویہ ہیں, اور میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. میری عادت ہے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں, حدیث کا ٹکڑا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس معاملے میں کوئی بات ایجاد کرے, ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں, دنیا میں کوئی ایجاد ہوتی ہے, کوئی بس بناتا ہے, کوئی سائیکل جو ہے بناتا ہے. پہلے زمانے میں سائیکل نہیں تھی, پہلے زمانے میں ہوائی جہاز بناتا, اس کا تعلق دنیا سے. نبی نے فرمایا ہمارے معاملے میں, دین کے معاملے میں کوئی آدمی اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے, وہ آدمی بھی مردود اور جس چیز کو اس نے نکالا ہے وہ بھی مردود. اچھا ایک حدیث پاک اور دیکھیے وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاقضیہ میں آیا. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. اب اس سوال کا جواب ہو گیا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں کرنا, دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہ 11ویں نہیں کرنا. یہاں دیکھیے نبی نے فرمایا آدمی کوئی عمل کرے, من عمل عملا, کوئی عمل کرے لیس علیہ امرنا, جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, ہماری مہر نہیں ہے, ہم نے نہیں کیا, ہمارے صحابہ نے نہیں کیا تو وہ عمل مردود ہے. صحابہ نے تیجا نہیں کیا, صحابہ نے چہلم نہیں کیا, صحابہ نے میت کا دسواں نہیں کیا, صحابہ نے صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی, صحابہ نے صلاۃ الالفیہ نہیں پڑھی, صحابہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روحیں آتی ہیں. یہ تمام چیزیں اس حدیث کی روشنی میں مردود بدعت ٹھہرتی ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. من عمل عملا, کوئی آدمی کوئی بھی عمل کرے لیکن اس کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو تو سمجھو وہ عمل بدعت ہے. عمل کرنا, اب یہ جو عمل ہو رہا ہے اس پر نبی کی مہر ہے. اسی وجہ سے علی محفوظ نے اپنی کتاب الابداع فی مزار الابتداء, جو ان کی مشہور کتاب ہے الابداع فی مزار الابتداء, علی محفوظ اظہری کی, انہوں نے ایک بڑا نکتہ اچھا بتایا ہے کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. اللہ اکبر. پھر سے دہراتا ہوں, نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت ہے اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. اب دیکھ لو نبی نے جو کیا ہے اس کو کرو وہ سنت ہے, اور نبی نے جو نہیں کیا اس کو نہ کرو وہ سنت ہے. جی حدیث میں یہ کہا گیا ہے, اور آیت کریمہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جو تمہیں دے دے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بدعت کیا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. حدیث ذرا لمبی ہے, پہلے حدیث پڑھتا ہوں, کتابی ٹائم ہے. اخبرنا الحکم ابن یحییٰ اخبرنا الحکم ابن المبارک اخبرنا عمر ابن یحییٰ قال سمعت ابی یحدث عن ابیہ قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج, فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له ابو موسى الاشعري رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا عبد الرحمن انی رأيت في المسجد آنفا امرا انکرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. قال فما هو؟ فقال ان اشتف تراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 يقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك ام انتظار امرك. قال افلا امرتهم الا
افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وزمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون قالوا يا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرى حلقتكم هذه هؤلاء صحابه نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر فوالذي نفسي بيده انكم على ملة هي اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا تجاوز تراقيهم وايم الله ما ادري لعل اكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه رايت عامه اولئك يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج رواه الدارمی. 1.5 صفحے کے اوپر یہ روایت پھیلی ہوئی ہے. مولوی سے بولو جو مناظرے کا دعویٰ کرتا ہے 1 مہینے میں یاد کر کے صحیح سے سنا دے, 1 مہینے میں یاد کر کے سنا دے بغیر غلطی کے. واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ فجر کی نماز سے پہلے بیٹھ جاتے تھے. مسجد وہاں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گھر یہاں ہے, تو لوگ مسجد میں جانے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نکلتے تو ان کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آتے تھے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری آئے, کہنے لگے حضرت نکلے کہ نہیں ابھی گھر سے؟ بولے نہیں. اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بات, ابھی تک نکلے کہ نہیں؟ بولے لا نہیں نکلے. فجلس معنا, حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں بیٹھ گئے. وہ مسجد سے ہو کر آئے تھے, پہلے مسجد گئے, اس کے بعد آ کر وہاں پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود ابھی نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولے نہیں نکلے. بس وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد عبداللہ ابن مسعود نکلے اور پھر ساتھ میں سب چلنے لگے, کھڑے ہو گئے. اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ابو موسیٰ اشعری کیا بول رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے؟ حضرت میں بھی مسجد سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے, انکرتہ, یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور بالکل نئی نئی دکھتی ہے اور دکھنے میں بہت اچھا الحمدللہ لگ رہا ہے. ولم ارى والحمدللہ الا خیر, دکھنے میں اچھی چیز دکھ رہی ہے. کہا کہ ایک نئی چیز اور دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے, وہ کیا ہے بھائی بتاؤ؟ کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم کر رہے ہیں, حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی ہے جو ایک حلقے کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تکبیر کہو, تو وہ لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں. پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, تو 100 مرتبہ وہ لوگ کہتے ہیں. پھر ایک حلقے کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھو, تو وہ لوگ 100 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں. کہا کہ تو یہ منظر دیکھ کر کے تم نے کیا کہا؟ کہا کہ کچھ نہیں کہا, بس آپ کے پاس آ گیا, انتظار و رائق, اب انتظار و امرک, آپ کے حکم کا انتظار ہے, آپ کی رائے کا انتظار ہے. کہا کہ وہ کیا کر رہے؟ کہا کہ کنکریاں رکھ رکھی ہیں, ان کنکریوں کے اوپر یہ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور 100 مرتبہ اس طریقے سے تسبیح پڑھتے ہیں. تو کہا کہ ان کنکریوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں یہ سب حلقہ بنا بنا کر کے. کہا تو تم نے کیا کہا؟ بولے میں نے کچھ نہیں کہا, بس آپ کے پاس آ گیا. کہا کہ کیوں نہیں ان سے کہہ دیا کہ یہ گننے سے بہتر ہے تم اپنے گناہ گنو اور تم ضمانت لے لیتے کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے. کہا کہ کہاں ہے وہ بدماش لوگ؟ پھر چلتے چلتے ہے ثم مضى نہ معه, چل کر کے آئے تو دیکھا وہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. فوقف علیہ ثم اتى حلقة من تلك الحلق, ایک حلقے کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے. فوقف علیہ فقال, ان کے پاس کھڑے ہو گئے, کہا ما هذا الذي يراكم تصنعون, یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, کیا کر رہے ہو تم؟ ما هذا الذي يراكم تصنعون. کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, کنکریاں ہیں, ان کے اوپر ہم تسبیح تحلیل اور تقدیس کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر. کہا کہ
اپنے گناہ گنو، فعدوا سیئاتکم، اپنے گناہ گنو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اس کے بعد ڈانٹ رہے ہیں، یا امت محمد ما اسرا ہلاکتکم، اے محمد کی امت تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اتنے سارے صحابہ موجود ہیں. وہذی ثیاب لم تبلا، نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے. وآنیۃ لم تکسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے. یہ نئی چیزیں تم نے کہاں سے ایجاد کر لی؟ یہ نئی چیز کہاں سے نکالی تم نے؟ یا تو ایسا لگتا ہے کہ تم نبی سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہو. انکم علی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد، نبی جو ملت لائے تھے اس سے زیادہ ہدایت کی ملت تمہارے پاس ہے، یا یہ ضلالت کا کوئی دروازہ کھول رہے ہو، گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ خیر کا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ایسے ہوتے کہ ان کو خیر ملتا نہیں. اب دیکھیے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز پر ڈانٹ رہے ہیں؟ ارے بھائی تسبیح آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 400 پڑھ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے. لیکن دیکھو وہ ساری چیزیں نبی کے زمانے میں تھی، مگر اس طرح حلقہ بنا کر کے ایک خاص شکل بنا کر کے یہ سب کرنا اور کنکریوں کے اوپر پڑھنا یہ نہیں تھا. لہذا نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کو کسی خاص شکل میں کرنا یہ بدعت ہے. دیکھو تسبیح نبی کے زمانے میں موجود تھی، تحلیل موجود تھی، تسبیح موجود تھی، لیکن اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایک شکل ان کی دے دی گئی، یہ شکل دینا در حقیقت بدعت تھی. لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا. یعنی اگر نبی کے زمانے میں کوئی چیز موجود ہو مگر بعد والے شکل الگ دے لے تب بھی بدعت ہے. اسی کو لوگوں نے نہیں سمجھا، کہتے یہ چیز تو نبی کے زمانے میں تھی. ارے نبی کے زمانے میں تھی مگر تم نے اس کی شکل جو بنائی ہے یہ بدعت ہے. جس طرح نبی کے زمانے میں تھی اس کو اسی طریقے سے رکھو، یہ ہے اصل چیز. ایک حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. پہلے وہ حدیث دیکھیے. وعن عبد الرحمن بن عبد القاری انہ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلة فی رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. قال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء الى قارئ واحد لكان امثل. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضی اللہ تعالی عنہ. ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اوله. رواه البخاری فی کتاب صلاۃ التراویح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے ہیں اور روایت پورے صفحے کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. مناظرہ کریں گے بیچارے، ایک لائن تو پڑھ نہیں سکتے، حدیث کیا پڑھیں گے؟ ایک صفحے کی پوری روایت پڑھ دی گئی اور اس سے پہلی والی روایت 1.5 صفحے کے اوپر ہے دارمی کے اندر، دارمی شریف کی روایت تھی. اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ التراویح کے اندر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری. وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا، دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے. فإذا الناس اوزاع متفرقون، الگ الگ پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی الگ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، اور ایک آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں. اس طرح کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی، کوئی آدمی اگر اکیلے تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھے تب بھی جائز ہے. یہاں دیکھیے یصلی الرجل لنفسہ، تنہا پڑھ رہا ہے وہ یصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، مسئلہ یہ نکلا بخاری شریف کی اس روایت سے کہ تنہا بھی آدمی تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آوازیں ٹکرا رہی ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں، سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھیں گے، کوئی تنہا نہیں پڑھے گا. اس طرح آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں. دوسرے دن پھر کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہ میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ تمام لوگ اپنے قاری کے پیچھے، حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے سب تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ. دو مسئلہ معلوم ہوا نا، اکیلے تراویح پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ. یہ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کیوں کہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بدعت بھی اچھی ہوتی ہے، بدعت بھی اچھی ہوتی ہے. یہاں
بدعت جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے. کیا مطلب؟ کل کے مقابلے میں. بدعت مانے نیاپن. نیاپن. پہلے وہ چیز ایسی تھی، اس کے بعد اب ایسی ہو گئی. تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی تب تو بدعت ہوتی، حرام ہوتی. لیکن حضرت عمر اس کو بدعت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے. بدعت مانے نیاپن. کل کے مقابلے میں. کل کیا کر رہے تھے لوگ؟ ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں، سب کو ایک ساتھ کر دیا. تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بدعت ہوتی. اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے تو 3 دن سب کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے. اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تو پڑھائی ہے نا تراویح، اس کو حضرت عمر بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے جو بدعت کہی وہ کل کے مقابلے میں. کل جو لوگ اس طرح پڑھ رہے تھے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے. نعم البدعۃ ھذہ، یہ معنی ہے نعم البدعۃ ھذہ کا. اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بدعتیں بھی بعض اچھی ہوتی ہیں بعض بری ہوتی ہیں، جبکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابی جابر بن عبداللہ سے آئی تھی، جسے امام ابن ماجہ کتاب الصیام کے اندر لائے ہیں، اس کے اندر اتنا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بدعت حسن ہو ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. مولود بھی ایسے ہی ہے، خوب جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں، نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں. چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں، لہذا یہ چیز بھی بدعت کی قبیل سے ہے. اور جس قدر خطرناک شرک ہے اس سے زیادہ کم خطرناک بدعت نہیں ہے. شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیے اور خود آیت قرآنیہ دیکھیے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا. اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا، اس سے کم خطرناک چیز بدعت نہیں ہے. اور اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بدعت کی تردید میں نہ ہوتی. اور حدیثیں تو چھوڑیے، ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا، کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدعت سے لوگوں کو ڈرایا نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، اسی طریقے سے آدمی کو بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ذرا کٹر ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا تو کرتا ہے بدعت میں اس کو مبتلا. اور جب آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. شرک سے تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کہ بھئی دیکھ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن بدعت کو تو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جس طرح آدمی شرک سے پرہیز کرتا ہے بدعت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. 2 سوالات اور آئے ہیں.